السلام علیکم ناظرین، ناز میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اہم خبر۔ ہیلنگ ہاسپٹل ملٹی سپر اسپیشلٹی نیئر نہرو اسٹیڈیم بیدر شہر کی ایرانی کالونی میں احتجاج اس وقت ہوا جب تہران میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی امریکہ کے حملے میں شہید ہو گئے۔ اس موقع پر بیدر کے شیعہ مسلمانوں کی بڑی تعداد، جن میں مرد اور خواتین دونوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ احتجاج پرامن رہا۔ احتجاج کے دوران پولیس موقع پر موجود رہی اور حالات پر مسلسل نظر رکھی گئی۔ مقررین نے کہا کہ وہ اپنے رہنما کی شہادت پر گہرا غم اور افسوس رکھتے ہیں اور عالمی طاقتوں کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ بعد میں جلوس پرامن طور پر ختم ہوا اور شرکاء نے شہید آیت اللہ علی خامنائی کے لیے اجتماعی دعا کی۔ جلوس کے بعد ماحول سنجیدہ اور سوگوار رہا اور مقامی افراد تعزیتی پیغامات اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ البدر ٹورسٹ اینڈ ٹریولز بیدر حج اینڈ عمرہ سروسز حرم مکہ اور حرم مدینہ کے نزدیک رہائش اور حیدرآبادی کھانا کے ساتھ بہترین پیکیجز۔ لبیک یا خامنائی، مارک بار اسرائیل، مارک بار اسرائیل، مارک بار امریکہ، مارک بار امریکہ، مارک بار ڈونلڈ ٹرمپ، مارک بار ڈونلڈ ٹرمپ، مارک بار نیتن یاہو، مارک بار نیتن یاہو، لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مرد آباد مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مارک بار اسرائیل، مارک بار اسرائیل، مارک بار اسرائیل۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ جیسا کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ ظلم کرنے والوں کو بہت جلدی خدا ان کے ظلم کا بدلہ دے گا، اور ہم شروع سے اب تک مظلوم واقع ہوئے ہیں، اور ہمارا شیوا اور شعار یہ رہا ہے کہ ہمیں یہی تعلیم دیا ہے قرآن نے اور آل محمد نے کہ مظلوم کے ساتھ رہو، ظالم کے ساتھ نہ رہنا۔ دنیا سے مظلوم چلے جاؤ یہ بہتر ہے، ظالم بن کے مت جاؤ۔ جانا سب کو اللہ کے یہاں ہے۔ آج ہم جو آپ کے سامنے بول رہے ہیں، اس قدر ہمارے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی تو شاید برداشت نہ ہوتا، لیکن ہم آپ کے مادھیم سے، آپ کے ذریعے سے جہاں تک آواز پہنچے ہماری، ہم انصاف پسند لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے، خاموش نہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جو ظالم کے خلاف نہیں اٹھے گا وہ بھی ظالم ہوگا۔ آج جیسا کہ دنیا کے نزدیک جگ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا کیا ہے، انٹرنیشنل قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ انٹرنیشنل لا ہے کہ نہ سویلین کو مارا جائے، نہ عورتوں کو مارا جائے، نہ بچوں کو۔ آج دنیا دیکھے، ایران کے ایک مدرسے پر، ایک اسکول پر ایسا بم مارا ہے کہ 150 بچیاں 5 سال 7 سال 8 سال کی عمر کی شہید ہو گئی ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہے؟ مگر ہر زمانے میں دنیا میں 2 طرح کے لوگ تھے،
کچھ ظالم کے ساتھ تھے، کچھ مظلوم کے ساتھ ہیں. آج بھی جو مظلوم کے ساتھ ہیں وہ بھی دنیا دیکھے گی، جو ظالم کے ساتھ ہیں انہیں اللہ دیکھے گا. آج ہمارے رہبر معظم، ہمارے دینی رہنما، مجتہد، عالم دین شہید کر دیے گئے. شہادت تو ہماری میراث ہے. ہم لوگوں کے لیے شہادت کوئی بہت گھبرانے والی چیز نہیں ہے. وہ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ. خبردار ان لوگ کو مردہ نہ سمجھنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں. وہ زندہ ہیں، وہ شہید ہیں. جیسا کہ آیت ہم نے پڑھی اور پوری آیت ذہن میں نہیں آ پائی، اس کا ترجمہ پیش کر دیا ہم نے اسی لیے کہ اللہ نے قرآن میں 2 موقع پہ فرمایا ہے. ایک موقع فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے. ایک موقع فرمایا شہید کو مردہ سوچنا بھی نہیں، یعنی زبان سے بھی نہ کہو کہ مر گیا اور دل و دماغ بھی مت سوچو کہ مر گیا، بلکہ وہ ایک بلندی پر پہنچ گیا. اور آغا خامنئی اسی راہ پر، آل محمد کی راہ پر، حسین کی راہ پہ چلتے ہوئے جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم حسینی سر کٹا لیں گے، سر جھکائیں گے نہیں. لہذا سر نہیں جھکایا اور شہادت کا جام نوش فرما لیا. لیکن میں آپ کے مادھیم سے ظالموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سوچے کہ ایک خامنئی تھا جس کو شہید کر دیا. دنیا کا ہر انصاف پسند بندہ خامنئی ہے، ہر نیک انسان خامنئی ہے. کیونکہ فکر کی بات ہوتی ہے، شخصیت دنیا چلی جاتی ہے لیکن فکر دنیا میں باقی رہتی ہے. آج وہ فکر جو محمد و علمت کی ہے، جو حسین کی ہے، وہی فکر آگے خامنئی کی تھی اور وہی فکر انشاءاللہ آگے تک رہے گی جب تک پروردگار ظالمین سے بدلہ لینے کے لیے امام کو ظہور نہ فرماتے. ہم یہیں پر بات روکتے ہیں اور اللہ کے بارے ہمیں دعا کرتے ہیں پروردگار ظالمین کو جلد از جلد ان کے کیے کی سزا دے اور مظلومین کے لیے پروردگار سے دعا ہے ان کی جو شہید ہوئے ہیں ان سب کے درجات بلندی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع. لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی. مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. آغا سیستانی ہم جب اس سے ملا ایران میں تو یہی بات کرتے ہیں کہ ہم ایران کے لیے بہت دعا کرتے ہیں اور ہم کو کیا بولتے ہیں کہ جب انڈیا میں جائے گا تو شیعہ سنی نہیں بولنا، سب کو بھائی سمجھ کر چلنا، کیونکہ رسول اللہ سب کا ایک ہی ہے. یہ خالی پیلی دنیا میں ڈال رہا ہے کہ شیعہ سنی سب بھائی بھائی ہے ہم لوگ. اتنا بڑا عالم دین یہ کیا تھا. اور یہ آپ کا شیواجی راؤ بابا، وہ بھی ہماری لوگ کا قوم کی اتنا قدر عزت کرتے تھے. بابا بال ٹھاکرے صاحب یہ بھی ہماری قوم کو بہت عزت کرتے تھے. ہندوستان میں جتنے بھی قوم تھا، جتنے بھی منتری تھا صاحب، ایران کا بہت قدر کرتا تھا اور بہت عزت کرتا تھا صاحب. بولیے. اس زمانہ میں صاحب کوئی ایران کا قدر نہیں کر رہا ہے ہماری انڈیا میں. ایک زمانہ تھا لال بہادر شاستری، جواہر لال نہرو، مرارجی دیسائی، اٹل بہاری واجپئی، اندرا گاندھی، اس قسم کے ایران کے ساتھ دوستی تھا. اس قسم کا تھا کہ اپنے ساتھ میں اپنا لیے جان دیتا تھا صاحب انڈیا اور ایران. اب یہ کیا ہوا ہے انڈیا کو کوئی ایران کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو، لیکن ایران انڈیا کو بہت چاہتے صاحب. ہم جب ایران گیا تھا تو دوسرا ہماری یہ بڑا یہ عالم سے ملا تو وہ کیا بولتے ہیں، ہم ہمیشہ ہندوستان کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ یہ کس سے چھوٹا ہے وہ علی نہیں ہو. ذرا لاؤڈلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قاسم
बीदर ईरानी कॉलोनी से हूँ और मैं ये अभी क्यों बात करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या पहुँचाना चाहता हूँ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन गवर्नमेंट को, ये बताना चाहता हूँ कि ये एक कत्ल नहीं, जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है अभी, और उनके रेजिडेंट पे एक यूएन लॉ के मुताबिक, यूनाइटेड स्टेट और हर एक वर्ल्ड लॉ के मुताबिक, उनके लॉ के मुताबिक ये बात है कि कोई भी हर एक वॉर में, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर हो या कुछ भी वॉर हो, वो एक रेजिडेंट पे वॉर नहीं कर सकते। वो इन्होंने अभी रेजिडेंट पे वॉर किया, उनके बीवी, उनके बच्चे और आगा खामनेई साहब को। ये एक कत्ल नहीं, एक इंसानियत का कत्ल है। दिस इज़ क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग बात करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट हम लोग का साथ दे, और तमाम जो अपने मुसलमान भाई हैं, मैं मुसलमान भाई क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग ये जान ले, शिया सुन्नी जो बोल रहे हैं ना वरगला करने के लिए, ये कुछ भी नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का हक है, हर किसी का हक है, जो हम लोग जो चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है वो बात करना चाहिए उसके ऊपर, और ह्यूमैनिटी के लिए बात करना चाहिए। हम सबको आगे एक कदम आगे बढ़कर इस चीज़ पे बात करें, क्योंकि ये आज इनके साथ हुआ है, कल हम लोग के साथ भी होगा। इससे पहले वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को उन्होंने बंदी बना के लाया है, अभी बंदी भी नहीं बना के लाया, इनका कत्ल किया गया है। ये कत्ल नहीं, ये कत्ल इंसानियत है। इसीलिए मैं अपने गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ और अपने भाइयों बंदियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ से जो कुछ हुआ वो कुछ करिए, मैंने बाइकआउट कीजिए इसराइल के प्रोडक्ट को, और अपने गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि ख़रीदना बंद कीजिए जो भी सामान अपने इसराइल से या अमेरिका से। जो कुछ हुआ इंडिया के हाथ से ईरान के लिए करने के लिए प्लीज़ कीजिए, कदम आगे बढ़ाइए। थैंक यू। ऐसे ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नाज मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।